شروع کرتے ہیں، باقی لوگ جن لوگوں نے شامل ہونا ہوا وہ ہو ہی جائیں گے ساتھ ساتھ۔ کل ہم نے جہاں پہ بات ختم کی تھی وہیں سے آج شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ کے سامنے ایک جملہ لکھا ہوا آ رہا ہے، طعام المسکینی، طعام المسکینی۔ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسکین جو ہے یہ مجرور ہے۔ تو مسکین مجرور کیوں ہے؟ کیوں؟ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے حرف جر کا استعمال ہوا ہو، لیکن حرف جر کا استعمال تو نہیں ہوا، ہم دیکھ رہے ہیں۔ دوسری وجہ اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ یہ مضاف الیہ ہو، اس سے پچھلا لفظ مضاف ہو۔ تو ہاں، یہ اس سے پیچھے جو لفظ ہے طعام، یہ مضاف استعمال کیا گیا ہے، اور مضاف کی علامت یہ ہے کہ اس کے اوپر تنوین نہیں آ رہی، کیونکہ تو طعام کو دیکھیں آپ کہ اس کے اوپر تنوین نہیں ہے اور اس کے شروع میں الف لام نہیں ہے، تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مضاف ہے، اور مسکینی مضاف الیہ ہے، اس لیے یہ مجرور ہے۔ تو یہ مضاف اور المسکینی مضاف الیہ، یہ دونوں اس کا مطلب کیا بن رہا ہے؟ مسکین کا کھانا۔ ٹھیک ہے جی۔ اگر ہم اس کے شروع میں اعلیٰ لگا دیتے ہیں تو یہ حرف جر ہے، اعلیٰ حرف جر ہے۔ تو اعلیٰ ہمیں پتہ ہے کہ حرف جر جب کسی لفظ کے شروع میں آئے تو وہ اپنے آگے آنے والے لفظ کو مجرور کر دیتا ہے، اس کے اوپر جو پیش ہے وہ زیر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو حالا کیا ہے؟ حرف جر ہے، اور طعامی یہ اب مجرور بن جائے گا اعلیٰ کے آنے کی وجہ سے، تو یہ مطلب بنے گا کھانے پر، اعلیٰ طعامی کھانے پر، طعام کھانے کو کہتے ہیں، اعلیٰ طعامی کھانے پر۔ تو یہ اعلیٰ طعام المسکینی، اس پورے کا کیا مطلب بنے گا؟ مسکین کے کھانے پر۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن میں سے میں نے یہ الفاظ اٹھا کے آپ کے سامنے لائے ہیں۔ اگر آپ سے اب اس پورے جملے کو اگر آپ دیکھیں، سوری یہ جملہ نہیں ہے، اس پورے کمبینیشن کو آپ دیکھیں، اگر اعلیٰ طعام المسکینی، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ مسکین مجرور کیوں ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسکین مجرور اعلیٰ کی وجہ سے ہے؟ یہ میرا آپ سے کوشچن ہے، چیٹ میں اس کا جواب دیں۔ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسکین مجرور ہے اعلیٰ کی وجہ سے؟ کیونکہ اعلیٰ حرف جر ہے اس لیے مسکین مجرور ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو کیوں نہیں کہہ سکتے ہم؟ ایسا کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ حرف جر تو اس کے پیچھے استعمال ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اعلیٰ یاد رکھیں کہ جو حرف جر ہوتا ہے نا، حرف جر کی وجہ سے حرف جر کا جو اثر ہے وہ کتنے الفاظ پر ہوتا ہے؟ حرف جر کا اثر ہمیشہ ایک لفظ پہ ہوتا ہے۔ حرف جر اعلیٰ ہے، اس کے بعد جو بھی لفظ آئے گا وہ ایک لفظ ہی اس کی وجہ سے مجرور ہوگا، اس کے بعد والے لفظ پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اعلیٰ کی وجہ سے یا کسی بھی حرف جر کی وجہ سے اس کے بعد آنے والا صرف ایک لفظ، اس کے ساتھ جو فوراً اس کے بعد ایک لفظ آتا ہے صرف وہ مجرور ہوتا ہے، اس کے بعد جتنے مرضی الفاظ آئیں اس پہ حرف جر کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ جو مسکینی ہے یہ اعلیٰ کی وجہ سے مجرور نہیں ہے بلکہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ چلیے جی آگے چلتے ہیں۔ اسم اللہ، اسم اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا نام۔ اسم اللہ اللہ کا نام۔ اس میں اسم یہ مضاف ہے اور اللہ یہ مضاف الیہ ہے، تو یہ دونوں مل کے مضاف الیہ بنا رہے ہیں اور ان کا مطلب بنے گا اللہ کا نام۔ اب ہم اس کے شروع میں ایک حرف جر استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے یہ حرف جر پڑھا ہوا ہے بی، بازر بی۔ تو بی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ود یا کے ساتھ۔
جب یہ بی آئے گا نا لفظ کے شروع میں تو سوری یہ اسم کے ساتھ جب بی استعمال کیا جاتا ہے تو یہ الف کو حذف کر دیتا ہے، الف کو ہٹا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسے ہم پڑھیں گے بس بسم اللہ. تو یہ با حرف جر کی وجہ سے جو اسم کے اوپر پیش ہے وہ زیر میں تبدیل ہو جائے گا، تو یہ بن جائے گا بسم اللہ، بسم اللہ، ٹھیک ہے؟ الف سائلنٹ ہو جائے گا اس میں، اور لکھنے میں بھی اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بسمی کیا ہے؟ یہ بسمی میں بی جو ہے حرف جر ہے اور اسم یہ مجرور ہے، ٹھیک ہے جی؟ بسم اللہ اس کا مطلب ہوگا صرف بسمی کا کیا مطلب ہوگا؟ بسمی اس کا مطلب ہوگا نام کے ساتھ، اسم کیونکہ نام کو کہتے ہیں اور بی اس کے ساتھ آیا ہے تو بسمی نام کے ساتھ، بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. نام سے بھی ہو سکتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اللہ کے نام سے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جب بسم اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں عام نارمل قرآن میں سلیس ترجمہ جو ہم کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں شروع کرتا ہوں کا لفظ عربی زبان میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم لٹرل میننگ اس کا کریں گے، لفظی ترجمہ اگر ہم کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، تو ہم یہ کریں گے اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، یا پھر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے اللہ کے نام کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو باقی تو میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں ایکسٹرا الرحمن الرحیم، انشاءاللہ وہ بھی ہم آگے پڑھیں گے کہ گرامر کے لحاظ سے وہ کیا چیز ہے. تو امید ہے کہ بسم اللہ ہی کا مطلب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا گرامر کے لحاظ سے، ٹھیک ہے؟ اور مجھے امید ہے کہ آپ کو ایک عجیب سا ایک خوشگوار سا احساس ہو رہا ہوگا کہ بسم اللہ کس طرح بنتا ہے عربی زبان میں، یہ آپ کو سمجھ آ گیا. چلیں جی آگے چلتے ہیں. آگے چلنے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ عربی زبان آپ خود بھی جج کر رہے ہوں گے کہ یہ بہت ہی لاجیکل زبان ہے، جیسے میتھ ہے، بالکل میتھس کی طرح، جس میں ہر ایک چیز کی ایک وجہ ہوتی ہے. بالکل ایک جیسے 2 + 2 یہ 4 ہوتے ہیں، اسی طرح آپ 2 + 2 یا ضرب آپ کہہ لیں تو اس میں کچھ رولز ہوتے ہیں، ریگولیشنز ہوتے ہیں، اس کے اوپر یہ میتھس چلتی ہے. تو بالکل میتھس کی طرح یہ عربی زبان بھی بہت ہی لاجیکل زبان ہے، ہر چیز کی ایک لاجک ہے، بغیر لاجک کے کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی. تو اس لیے کہتے ہیں کہ عربی زبان سیکھنے سے انسان کا دماغ تیز ہوتا ہے، ذہن تیز ہوتا ہے عربی زبان سیکھنے سے. تو ابھی چلتے ہیں آگے، اپنے دماغ کی مزید پریکٹس کرتے ہیں، اپنے ذہن کی، اپنے مائنڈ کی. اس میں آپ دیکھیں یہ جو جملہ آپ کے سامنے لکھا ہے باب البیتی، باب البیتی، تو یہ اس جملے میں باب مضاف ہے، البیتی مضاف الیہ ہے. اس کا مطلب ہے گھر کا دروازہ، ٹھیک ہے؟ گھر کا دروازہ. اور بیت المدرسی، بیت المدرسی یہ کیا ہے؟ یہ بھی مضاف اور مضاف الیہ ہے، اور اس کا مطلب ہے مدرس کا گھر یا استاد کا گھر، ٹھیک ہے؟ استاد کا گھر. لیکن اگر ہم یہ کہنا چاہیں، ہم نے یہ تو کہہ دیا کہ گھر کا دروازہ، ہم نے یہ بھی کہہ دیا استاد کا گھر، لیکن اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ استاد کے گھر کا دروازہ، استاد کے گھر کا
दरवाज़ा, ये कैसे कहेंगे? इसमें अब 3 चीज़ें आ रही हैं, ठीक है? सबसे पहले आप देखें बैतुल मुदर्रिसी, ये तो आपको पता है कि बैतु मुज़ाफ़ है और अल मुदर्रिसी मुज़ाफ़ इलैहि है और ये इसका मतलब बन रहा है मुदर्रिस का घर। अब हमने इस घर का दरवाज़ा बताना है, ठीक है? मुदर्रिस के घर का दरवाज़ा। तो हम कैसे कहेंगे? इसके पीछे हम बाबू लगा देंगे, ठीक है? बाबू और अब क्योंकि ये अगर हम फ़िलहाल मुदर्रिस को हटा दें, तो ये बाबुल बैती होना चाहिए। ऐसा ही है ना, घर का दरवाज़ा अगर हम बोलें, तो ये बाबुल बैती होना चाहिए ना? बैत के साथ अलिफ लाम होना चाहिए, ठीक है? लेकिन इसके साथ से क्योंकि अब ये मुज़ाफ़ है, अब देख रहे हैं बैत जो है, ये मुज़ाफ़ है, इसलिए इसके साथ अलिफ लाम नहीं आएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये मुज़ाफ़ इलैहि भी है, जो बैती है ये मुज़ाफ़ इलैहि भी है, इसलिए पेश के बजाय इसके नीचे ज़ेर आ जाएगी, मुज़ाफ़ इलैहि भी है। ये बात आपको समझ आई है? यहाँ पे जो बैत है ना, ये 2 रोल प्ले कर रहा है, ये मुज़ाफ़ भी है और दूसरी तरफ ये मुज़ाफ़ इलैहि भी है। आप देख रहे हैं ये भी देखें कि इसमें दोनों निशानियाँ पूरी हो रही हैं, मुज़ाफ़ की निशानी भी और मुज़ाफ़ इलैहि की निशानी भी। मैं कुछ नए लोगों को देख रहा हूँ, जो जिन्होंने पीछे कुछ क्लासें जॉइन नहीं की, तो मुमकिन है कि उनका सर चकरा रहा होगा अगर उन्होंने पिछली रिकॉर्डिंग नहीं सुनी तो। तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि तरतीब के साथ जहाँ से उन्होंने लेक्चर छोड़े थे, वहाँ से अगर आप तरतीब के साथ लेक्चर सुनेंगे तो आपको ये बिल्कुल हलवा लगेगा, आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। हो सकता है कि अभी आपको ये मुश्किल लग रहा हो, जो जिन लोगों ने आज ये क्लास जॉइन की है, पीछे कुछ क्लासें मिस हुई हैं उनसे। तो मैं उनसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि ये पूरी क्लासें तरतीब के साथ सुनें, तब ये आपको जाके समझ लगेगा और बड़ी आसानी के साथ समझ लग जाएगा। अच्छा, देखें जी, ये बैतु जो है ये मुज़ाफ़ है और मैंने आपको बताया था कि मुज़ाफ़ की निशानी क्या होती है, उसके ऊपर तनवीन नहीं होती और अलिफ लाम नहीं होता। अब ये बैती, इसे आप समझिए बैती है, तो बैती इस पे तनवीन नहीं है और इसके साथ अलिफ लाम भी नहीं है। दूसरी तरफ ये मुज़ाफ़ इलैहि भी है और मुज़ाफ़ इलैहि की निशानी मैंने आपको क्या बताई थी कि वो मजरूर होता है और बैती आप देख रहे हैं कि ये मजरूर है। बाबु बैतिल मुदर्रिसी, ठीक है? इसमें बाबु ये मुज़ाफ़ है और बैती ये मुज़ाफ़ इलैहि है, ठीक है? बाबु बैती का मतलब क्या हुआ? घर का दरवाज़ा। और फिर बैतिल मुदर्रिसी, ये बैती मुज़ाफ़ है और अल मुदर्रिसी ये मुज़ाफ़ इलैहि है। तो बैतिल मुदर्रिसी का क्या मतलब हुआ? मुदर्रिस के घर। तो बाबु बैतिल मुदर्रिसी, मुदर्रिस के घर का दरवाज़ा। आपको समझ आ रही है या सर के ऊपर से गुज़र रही है? क्या कहते हैं जी? सबको समझ आ रही है या नहीं आ रही? ये एक दफ़ा फिर देख लें शुरू से इसको। ये जो 2 जुमले आपके सामने लिखे हैं ना, बाबुल बैती घर का दरवाज़ा और बैतुल मुदर्रिसी मुदर्रिस का घर, इनको हमने जॉइन करना है, इनको हमने आपस में जोड़ना है और उसका मतलब ये बनाना है कि मुदर्रिस के घर का दरवाज़ा, ठीक है? बाबू तो उसी तरह रहेगा, अल मुदर्रिसी उसी तरह रहेगा। इसमें जो बैत का लफ्ज़ है ना, इन दोनों जुमलों को अगर हम आपस में जोड़ें, तो ये जो बैत का लफ्ज़ है ये देखें 2 दफ़ा आ रहा है, ठीक है? ये 2 दफ़ा आ रहा है। अब क्योंकि ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि ये दोनों बनेगा, ये बैती मुज़ाफ़ भी होगा, मुज़ाफ़ इलैहि भी होगा। तो हमें क्योंकि पता है कि मुज़ाफ़ इलैहि के होने की वजह से इसके ऊपर पेश नहीं आती, ज़ेर आती है, तो हमने इसकी पेश को ज़ेर में तब्दील कर दिया और पहले जुमला जो था इसमें अल बैती है और अलिफ लाम हमने ख़त्म कर दिया। क्यों किया? क्योंकि मुज़ाफ़ में अलिफ लाम नहीं होता।
تو یہ بنے گا جملہ بابو بیت المدرسی. ہاں جی، اب آپ کو سمجھ آیا کہ نہیں آیا، آپ بتائیں. حمید بھائی کہہ رہے ہیں کہ اگر اس میں تشدید لگائیں، شد لگائیں تو آسانی ہوگی. میں چاہتا ہوں کہ آپ بغیر تشدید کے الفاظ کی پہچان کریں، انشاءاللہ یہ پریکٹس سے پہچان ہو جائے گی آپ کو اس کی. جی آپ کو سمجھ آ گیا ہے. اب بیتل کہیں گے، جی بالکل، ہم اب بیتل نہیں کہیں گے، سمجھ اب آ ہم گیا سر. کہیں گے. ٹھیک ہے، بیتل اس وجہ سے کہیں گے کہ یہ بیتی جو ہے یہ مضاف الیہ بھی ہے. پہلے تو یہ صرف مضاف تھا، اس لیے ہم بیتو کہہ رہے تھے. پہلے اس کو ہم بیتی کیوں نہیں کہہ سکتے. اس جملے میں آپ دیکھیں، یہ جو دوسرا جملہ ہے بیت المدرسی، یہاں پہ ہم اسے بیتی نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ بیتی ہونے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہ اس کے پیچھے حرف جر آ رہا ہے اور نہ یہ مضاف الیہ ہے. جبکہ دوسرے جملے میں جب اس کے پیچھے بابو بھی آ گیا تو اب بیتی یہ مضاف الیہ بھی بن گیا ہے، اس لیے اس کے نیچے زیر آئی ہے. ٹھیک ہے جی. چلیں جی آگے چلتے ہیں. منور بھائی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں آپ؟ جی استاد جی، یہ بات تھی کہ اگر ہم بابو بیت المدرسی پڑھیں گے، یہ تو پڑھیں گے، اگر باب نہیں دیں گے تو پھر تا کو پیش پڑھیں گے انشاءاللہ. جی جی بالکل، اگر باب نہیں ہوگا تو تا کے اوپر پیش ہوگا، کیونکہ تا کے زیر ہونے کی تو کوئی وجہ ہی نہیں رہے گی. پھر تا کے مجرور ہونے کی، بیت کے مجرور ہونے کی کوئی وجہ ہی نہیں رہے گی، اس لیے اسے ہم پیش ہی پڑھیں گے اگر اکیلا ہوگا تو. جی امید بھائی. جی میرا سوال یہ تھا کہ ہم نے اگر باب لگایا بیت المدرس کے سامنے تو اس میں تو بیت مضاف الیہ بن جائے گا، پھر مدرس کیا ہوگا؟ یہ بھی مضاف الیہ ہے. اب یہ بھی بیت یہ کا، مضاف الیہ رہے گا. ہاں یہ بیت کا مضاف الیہ ہے، اور بیت جو ہے وہ باب کا مضاف الیہ ہے. جی جی سمجھے. ٹھیک ہے، چلیں جی آگے چلتے ہیں. باب بیت المدرسی، یہ وہی پرانا جملہ ہے. اب سوری، یہ جملہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے مدرس کے گھر کا دروازہ. ٹھیک ہے، یہ جملہ نہیں ہے. اس کو اگر ہم تھوڑا سا مزید بڑھائیں، آگے مفتوح لکھ دیں. مفتوح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھلا ہوا. باب بیت المدرسی مفتوح، اب یہ مکمل جملہ بن گیا. ٹھیک ہے، پہلے آپ دیکھیں پچھلا جو جملہ تھا نا، اس میں آپ دیکھیں اس میں کہیں پہ مبتدا اور خبر ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، مبتدا تو ہے لیکن خبر نہیں ہے، اس میں مکمل جملہ نہیں ہے. لیکن یہاں پہ اب یہ مکمل جملہ بن گیا ہے. اس کا مطلب کیا بنے گا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جی جی مدرس کے گھر کا دروازہ کھلا ہے. جی، مدرس کے یا استاد کے گھر کا دروازہ کھلا ہے. تو یہ ایک مکمل جملہ بن گیا. ٹھیک ہے، اس میں اب ہمیں مبتدا اور خبر بھی تلاش کرنا ہے. یہ تو یہاں تک تو ہمیں پتہ چل گیا، باب مضاف ہے، بیتی مضاف الیہ ہے، اور پھر بیتی مضاف ہے اور والمدرسی مضاف الیہ ہے. اس میں مبتدا کیا ہوگا؟ مبتدا اس میں بابو ہوگا. کیوں بابو ہوگا؟ کیونکہ دروازے کے استاد بارے جی میں ہی تو کیونکہ بات کی جا رہی ہے. کیونکہ جملے میں باب کے بارے میں یعنی دروازے کے بارے میں ہی تو بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، دروازے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، نہ گھر کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، نہ مدرس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، بلکہ دروازے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اور دروازے کے بارے میں کیا بات کی جا رہی ہے؟ کہ وہ کھلا ہوا ہے. اصل بات کیا ہے؟ کہ دروازہ کھلا ہوا ہے، دروازہ کھلا ہے، اصل بات یہ ہے. تو اب باب کو آپ جتنا مرضی بڑھاتے جائیں
تو یعنی باب کی مزید جتنی ڈیفینیشن کرتے جائیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن باب کے بارے میں جو انفارمیشن دی گئی ہے وہ ہے مفتوح۔ اس کو سمجھنے کے لیے جی منور بھائی بتائیں۔ سر یہ جب ہم نحوی ترکیب کریں گے تو باب و مبتدا ہوگا، تو یہ بھی ٹھیک ہے، اور مفتون خبر ہوگا، تو بیچ میں بیت المدرسی کیا بنے گا؟ یہ بالکل جیسے لکھا ہوا ہے نا آپ کے سامنے، بالکل ایسے ہی آپ نے ترکیب نحوی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے لکھنا ہے باب و مبتدا ہے، اور پھر آپ نے یہ بھی لکھنا ہے کہ باب و مضاف ہے اور بیتی مضاف الیہ ہے، پھر آپ نے یہ بھی لکھنا ہے کہ بیتی مضاف ہے اور المدرسی مضاف الیہ ہے، اور مفتوح جی استاد، یہ یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کے کیا بنے گا؟ کچھ نہیں بن رہے، یہ مل کے بننا ضروری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ان کو ملا کے کچھ بنانا ضروری نہیں ہوتا، جہاں پہ بنتا ہے وہاں پہ بناتے ہیں۔ یہ جیسے لکھا ہوا ہے نا ترکیب نحوی، یہ جیسے آپ کے سامنے میں نے لکھا ہوا ہے نا، جس طریقے سے آپ اس طریقے سے اگر اس کو سالو کریں تو میرے لیے ایکسیپٹیبل ہے۔ ہاں اگر آپ دوسرے طریقے سے کریں گے، باب لکھ کے اس کے آگے لکھنا ہے، پھر بیت لکھ کے اس کے آگے لکھنا ہے، اس طرح بے شک نہ لکھیں آپ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی جی اس کی خبر نہیں کہ جی بتائیں۔ جی یہ بیت المدرس جو ہے اس کی خبر اول نہیں ہوگی؟ یہ میں آپ کو کیا بتا رہے ہیں، خبر اول؟ ورنہ اس کی جو خبر یہ بیت المدرسی، اس کا کچھ نہیں بنے گا یعنی؟ نہیں، یہ صرف مضاف الیہ ہے۔ میں ابھی آپ کو اسی میں مزید ڈسکس کرنے لگا ہوں کہ اس جملے میں ہمیں کیسے پتہ، ہم کیسے ڈھونڈیں گے کہ مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کل بھی میں نے آپ کو ایک رول بتایا تھا کہ جملہ اسمیہ کے اندر مبتدا اور خبر یہ ضروری چیزیں ہوتی ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چیز ہٹا دی جائے تو جملے کا جو اصل مقصد ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، جملے کا اصل میننگ ختم ہو جاتا ہے، اس کا معنی ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اگر مبتدا اور خبر کے علاوہ باقی چیزیں جملے میں سے ہٹا دی جائیں تو جملے کا معنی ختم نہیں ہوتا، جملے کا اصل مفہوم جو ہے نا وہ ویسا ہی رہتا ہے۔ یہاں پہ اس جملے میں آپ مثال دیکھیں اس جملے کی، اگر اس جملے میں سے ہم المدرسی ہٹا دیتے ہیں، آپ سپوز کریں، اپنے سامنے فرض کریں کہ آپ اپنے استاد کے گھر کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ اس کے گھر کے دروازے کو دیکھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ مدرس کے گھر کا دروازہ کھلا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم مدرس بیچ میں سے ہٹا دیں اگر، تو گھر تو مدرس کا ہی ہے، جملہ کیا رہے گا، باب البیتی مفتوح۔ میننگ کیا دے رہا ہے یہ کہ گھر کا دروازہ گھر کھلا ہے، کا دروازہ۔ تو یہ مکمل مطلب دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم جو بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ بیان کر رہے ہیں، ہم دروازے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر بیتی بھی ہٹا دیں تو یہ بنے گا باب مفتوح، دروازہ کھلا ہے، ابھی بھی یہ مکمل مطلب دے رہا ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو یعنی ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ پوری طرح سمجھا رہا ہے۔ اب دوسری طرف دیکھیں کہ اگر ہم اس میں سے مفتوح ہٹا دیتے ہیں تو کیا ہوگا، باب بیت المدرسی، مدرس کے گھر کا دروازہ۔ اب یہ بات آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بات ادھوری رہ گئی ہے، بات آدھی رہ گئی ہے، ہم جو بات کہنا چاہ رہے ہیں یہ بات پوری نہیں ہو رہی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو مفتوح جو جملہ تھا نا، جو لفظ تھا وہ امپورٹنٹ تھا، وہ کوئی لازمی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو باب ہے نا اس کو ختم کر کے دیکھیں، بیت المدرسی مفتوح، مدرس کا گھر کھلا ہے، تو یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ تو دروازے کو کہنا چاہ رہے ہیں، دروازہ کھلا ہے، گھر کھلا نہیں ہے۔ تو ہم یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو معنی ہے یہ معنی ہی بدل گیا، اس لیے یہ جو دو چیزیں ہیں نا، بابو اور مفتوح، یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ یہ جو باقی بیت المدرسی ہے یہ اضافی چیزیں ہیں، تو اس لیے
باب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ مبتدا ہے اور مفتوح خبر ہے، درمیان والی چیزیں خبر نہیں ہوں گی۔ یہ بات آپ کو کلیئر ہو گئی ہے؟ جی چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ اچھا، اب باب بیت المدرسی یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں اور اس کو سمجھ بھی چکے ہیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ بابو کے شروع میں ایک لفظ ہم لے آئیں، ایک حرف جر ہم لے آئیں۔ یہ میں جملے خود ہی آپ کو تھوڑے زیادہ بڑے بڑے اور کمپلیکس قسم کے سمجھا رہا ہوں تاکہ پھر چھوٹے جملے سمجھنا آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ کتاب میں ایسا بڑا جملہ آپ کو شاید نہیں ملے، لیکن میں خود آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ آسانی سے چھوٹے جملوں کو سمجھ سکیں۔ اعلیٰ کیونکہ حرف جر ہیں، اعلیٰ کے آنے سے جو اگلا لفظ ہے وہ مجرور ہو جائے گا، تو یہ حرف جر اور مجرور بنے گا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے اعلیٰ بابی بیت المدرسی، یعنی استاد کے گھر کے دروازے پر، استاد کے گھر کے دروازے پر۔ یہ بھی مکمل جملہ نہیں ہے، اس لیے اس میں ہم مبتدا اور خبر تلاش نہیں کریں گے۔ آگے چلیں جی، ایک اور جملے دیکھیں، ایک اور جملے کی مثال آپ دیکھیں۔ بن تل مدیر، یہ بن تل مدیری نہیں پڑھیں گے اس کو، یہ بن تل مدیری ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مدیر کی بیٹی، مدیر کی بیٹی، مینیجر کی، پرنسپل کی بیٹی۔ ایک اور لفظ اس کے پیچھے میں ایڈ کر رہا ہوں، یہ مضاف مضاف الیہ ہے۔ ایک اور لفظ اس کے پیچھے ایڈ کر رہا ہوں، یہ سیارتو بنت المدیری، سیارتو بنت المدیری۔ اس کا مطلب سبب ہے، آپ بتائیں اس کا مطلب کیا بنے گا؟ سیارہ کہتے ہیں گاڑی کو یا کار کو۔ مدیر تو ٹیچر ہے، بالکل ٹھیک ہے، ٹیچر نہیں، مدیر کہتے ہیں مینیجر کو، ہیڈ کو، کسی بھی ادارے کے ہیڈ کو مدیر کہا جاتا ہے۔ نہیں، کار مینیجر کی ہے نہیں، یہ نہیں ہوگا، یہ ہوگا مدیر کی بیٹی کی گاڑی، ٹھیک ہے۔ یہ سیارہ اور بنت یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے، مدیر کی بیٹی کی گاڑی۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہم نے پچھلا جملہ پڑھا تھا کہ بابو بیت المدرسی، بابو بیت المدرسی، مدرس کے گھر کا دروازہ، اس میں ہے سیارتو بنت المدیری، مدیر کی بیٹی کی گاڑی۔ اس کے شروع میں نے ایک اور لفظ لگا دیا جی، مفتاح سیارتی۔ مفتاح مضاف ہے اور سیارتی مضاف الیہ ہے۔ اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ مفتاح کہتے ہیں چابی کو، سیارہ کہتے ہیں گاڑی کو۔ مفتاح سیارتی، گاڑی کی چابی، سیارت البنتی، سیارت البنتی، لڑکی کی یا بیٹی کی گاڑی، اور بنت المدیری، پرنسپل کی بیٹی۔ تو اس سارے کا کیا مطلب بنے گا؟ سیارت، اس سارے کا مطلب بنے گا مدیر کی بیٹی کی گاڑی کی چابی، ٹھیک ہے جی۔ منور بھائی جی بتائیں۔ جی بس یہی ترجمہ کرنا تھا جو آپ نے ماشاءاللہ کر لیا۔ ٹھیک، یہ ہماری سسٹرز کو سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی؟ اگر نہیں آ رہی تو کائنڈلی بتا دیں۔ چلیں میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، یہ سیارتی جو ہے یہ مضاف کیوں ہے، سوری، یہ مجرور کیوں ہے؟
सय्यारती मजरूर क्यों है? जी, मिफ्ताह सैयारत गाड़ी खुली है, इस लिहाज से जो है ये मजबूर है। इकराम भाई आपने तर्जुमा क्या किया है? सय्यारती मुजाफ ये मजरूर इसलिए है कि ये मुजाफ इलैहि है। मिफ्ताह सय्यारती मतलब जैसे बैतुल्लाही, जैसे रसूलुल्लाही, जैसे अमरुल्लाही, इसी तरह मिफ्ताह सय्यारती जो मुजाफ इलैहि होता है वो मजरूर होता है। समझ आ गई बात? सबसे सवाल किया था मैंने, किसी स्पेसिफिक बंदे से सवाल नहीं किया था। अच्छा, दूसरा सवाल है, ये सैयारा जो है इसके साथ अलिफ लाम क्यों नहीं आया? मुज़ाफ पर अलिफ लाम नहीं होता है। हाँ, क्योंकि ये मुजाफ भी है और मुजाफ के साथ हमें पता है कि अलिफ लाम भी नहीं होता और तनवीन भी नहीं होती। अच्छा जी, अब हम इसको ना ये क्योंकि जुमला नहीं है तो अब हम इसको एक प्रॉपर जुमला बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके आगे एक कॉम्बिनेशन ऐड करने से अलल मकतबी ये एक मुकम्मल जुमला बन जाएगा। आला हरफ जर है और मकतबी मजरूर है। ठीक है, इसका मतलब है मेज पर। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इस जुमले में मुब्तदा क्या है? ये कौन बताएगा जी? हाथ खड़ा करें, हैंड रेज करें, कौन बताएगा? जी जवाद भाई बताएं जी। मिफ्ताह में चाबी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मिफ्ताह मुब्तदा है क्योंकि मिफ्ताह के बारे में बात की जा रही है। चाबी, मिफ्ताह चाबी के बारे में बात की जा रही है। तो ये बताएं कि इसमें मिफ्ताहुन तो है ना मुब्तदा, तो खबर क्या होगा इसमें? अलल मकतबी। बिल्कुल ठीक, अलल मकतबी इजार मजरूर ये दोनों मिलके खबर बनाएंगे। यस सर। जी। अच्छा, इसको भी हम एक दफा देख लेते हैं कि ये बाकी जो जितने भी अल्फाज हैं बीच में, सय्यारती, हापगंडे बिनती, अलमुदीरी, यस सर। ये क्यों नहीं है? ये खबर क्यों नहीं है? ठीक है, चलें इनको हम ख़त्म करके देखते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या बन रहा है? मुदीर की बेटी की गाड़ी की चाबी मेज़ पर है। मुदीर की बेटी की या प्रिंसिपल की बेटी की गाड़ी की चाबी मेज़ पर है। अब हम देखते हैं कि ये जो बीच वाले अल्फाज हैं ये खबर क्यों नहीं है। इनको अगर हम हटा दें तो मतलब में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब सपोज करें कि आप एक क्लास रूम में बैठे हैं और सामने टेबल पड़ा है और उस टेबल पे एक चाबी पड़ी है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछता है कि मुदीर की बेटी की गाड़ी की चाबी किधर है या प्रिंसिपल की बेटी की गाड़ी की चाबी किधर है, तो आप ये उसको जवाब दे रहे हैं। इसमें से हम मुदीर हटा देते हैं। ठीक है, तो मिफ्ताह सय्यारतिल बिनती अलल मकतबी, बेटी की गाड़ी की चाबी मेज पर है, जुमला मुकम्मल है। बिनती भी हटा देते हैं। मिफ्ताह सय्यारती अलल मकतबी, गाड़ी की चाबी मेज पर है। फिर हम सय्यारती भी हटा देते हैं। मिफ्ताह अलल मकतबी, चाबी मेज पर है। तो ये अभी तक ये जुमला जो है ये मुकम्मल मीनिंग दे रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम अलल मकतबी हटा देते हैं तो ये जुमला आधा रह जाएगा।
मिफ्ताह सय्यारत बिन्त मुदीरी, इसका मतलब है मुदीर की गाड़ी, मुदीर की बेटी की गाड़ी की चाबी, बस आगे कोई बात नहीं की। लेकिन और अगर हम मिफ्ताह हटा देते हैं तो फिर तो बात ही आधी रह जाएगी, ठीक है। लिहाजा कौन से दो जो अल्फाज हैं वो मस्ट हुए, लाजमी हुए, कौन से दो? एक मिफ्ताह और दूसरा अल मक्तबी। इसलिए मिफ्ताह जो है ये मुब्तदा होगा और अलल मक्तबी जार व मजरूर ये दोनों मिलके खबर बनाएंगे, ठीक है जी। उम्मीद है कि ये यहाँ तक आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। कुछ मिसालें देख के हम अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। ये पेज मैंने आपको पहले भी भेजा था। माइक जिसका ऑन है काइंडली उसको ऑफ कर लें, शोर आ रहा है। अच्छा, इसमें आप देखें जी, नाक़तुल्लाही, नाक़तुल्लाही, इसका तर्जुमा बताएंगे मुझे शफ़क़तुल्लाह भाई, आप इसका मुझे तर्जुमा बताएंगे? फ़कीर भाई आप बताएं, नाक़तुल्लाही, नाका किसे कहते हैं? नाका ऊँटनी। ऊँटनी, बिल्कुल। तो नाक़तुल्लाही अल्लाह की ऊँटनी। अच्छा, इसका तर्जुमा मुझे बताएंगे जी हमीद भाई। फी दीनिल्लाही, फी दीनिल्लाहि, अल्लाह के दीन में। बिल्कुल ठीक। अहमद खालिद भाई ये पढ़ें भी और इसका तर्जुमा भी बताएं। अहमद खालिद भाई मौजूद हैं? नहीं तो इकराम भाई आप पढ़ें। जी, बिरब्बिल फलक, अल्लाह के साथ। नहीं, फलक रब्बुल क्या मतलब? रब्बुल फलक का क्या मतलब? फलक किसे कहते हैं? आपको फलक का मतलब पता है? जी नहीं उस्ताद, अभी नहीं पता। फलक कहते हैं आसमान को। जी, तो अल्लाह का जी या जी मालिक। इकराम, जी इकराम भाई, जी जी, रब्बुल फलक आसमान का को, क्या मतलब होगा? रब का आसमान, नहीं नहीं, आसमान का रब। आसमान का रब। जी हाँ, आसमान, और बी इसके शुरू में आ गया तो बी हरफ जर है, तो जी जी आसमान के रब के साथ, ठीक है जी। जी, आसमान के रब। हाँ, अब बताएंगे जी जहूर भाई। बी, ये जो अंडरलाइन किया है मैंने, हाईलाइट किया है, ये आप पढ़ें। अच्छा, ये भी अस्हाबिल फील लिखा है, सही है। अब इनका तर्जमा कैसे होगा? फील का क्या मतलब है पता है फील आपको? हाथी। हाथी। और असहाब साहिब से है, साहिब से असहाब साथी, ठीक है, साथी। या वाले होगा उस्ताद जी। ये कैसे होगा ये? वाले भी हो सकता है, वाले भी हो सकता है, पर साथी इसका वैसे जो बेसिक मतलब है वो साथी है। तो असहाबुल फीली का क्या मतलब होगा? सिर्फ आप ये बताएं, असहाबुल फीली का क्या मतलब है? हाथी के साथी या इस तरीके से हाँ होगा? जी, हाँ, हाथी के साथी। और बी अगर इसके शुरू में लगा दें, हरफ जर लगा दें बी, तो इसका क्या मतलब बन जाएगा? ये होगा, जी उनके साथ होगा, ऐसे ही कुछ है। जी जी, तो मुकम्मल करें आप इसको, इसका तर्जुमा मुकम्मल करने की कोशिश करें। अस्हाबिल फील
یہ نہیں ہو پا رہا مجھ سے اب دیکھیں کیسے ہاتھی جوڑا کے ہو؟ ساتھی تھا نا، اصحاب الفیل ہاتھی کے ساتھی تھا، تو اگر بی لگا دیں گے تو کے ساتھ بھی اس ترجمے میں شامل کر لیں، ہاتھی کے ساتھیوں کے ساتھ. ہاتھی کے ساتھیوں کے ساتھ. ہاں، یا اگر آپ دوسرے الفاظ میں آپ کہنا چاہیں، آسان الفاظ میں کہنا چاہیں، ہاتھی والوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، ہاتھی والوں کے ساتھ. تو یہ آتا ہے نا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نہیں دیکھتے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. تو یا ہاتھی کے ساتھیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. ٹھیک ہے. جی جی. اچھا، اعلیٰ طعام المسکینی تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، بسم اللہ ہی بھی پہلے پڑھ چکے ہیں. وعد اللہ حق، کون پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں گے؟ حمید بھائی آپ پہلے کر چکے ہیں، منور بھائی بھی کر چکے ہیں، کوئی نیا بندہ؟ جعفر بھائی آپ کریں. وعد اللہ حق کو، اللہ کا وعدہ سچا ہے. بالکل ٹھیک. اگلا کریں گے جی، آپ اپنا مائک کائنڈلی آف رکھیں. ثنا بہن آپ کریں. ثنا بہن آپ اس کا ترجمہ کریں، اور اس سے اگلا جو ہے نا وہ کرنا ہے ترجمہ احمد خالد بھائی نے، نصر اللہ قریب. آپ اس کا ترجمہ کر کے بتائیں. نصر اللہ قریب، اللہ کی نصرت قریب ہے، نزدیک ہے. اللہ کی مدد قریب ہے. ثنا بہن آپ نے بالکل ٹھیک ترجمہ کیا ہے، اللہ کا عذاب شدید ہے، سخت ہے. نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے. اچھا، تھوڑا سا شارٹ کرتے ہیں، جو تھوڑے مشکل ہیں وہ میں آپ سے پوچھتا ہوں. اس کا ترجمہ کریں جی فقیر بھائی. فقیر بھائی ساتھ موجود ہیں، اس کا ترجمہ کریں. اگر آپ نہیں ہیں تو اکرام بھائی آپ کریں. محمد عبد اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں. ٹھیک ہے. اب جی اچھا جی، منور بھائی آپ کریں جی، اس کو پڑھیں بھی ترجمہ بھی کریں. اصحاب الکہف شباب، کہف مانا یہ کاہی کو بولتے ہیں یا اس کا کہف، غار والے کہف غار کو بولتے ہیں، غار کو. یہ غار والے نوجوان ہیں. جی، غار والے نوجوان ہیں، بالکل ٹھیک ہے. آگے کریں گے جی ظہور بھائی. الشیطان عدو للانسان. عدو لل انسان نہیں ہے، عدو ول انسانی، عدو ول انسانی. انسان، شیطان انسان کا دشمن ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. عدو کا مطلب دشمن ہوتا ہے. عدو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اردو شاعری میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ میں نے کیسے پڑھا؟ شیطان عدو للانسان، مجھے پڑھنے میں تھوڑی دشواری ہوتی. آپ نے عدو لل انسانی پڑھا تھا، یہ ہے عدو ول انسانی. اگلا جملہ پڑھیں گے جی، کون پڑھے گا؟ کوئی بھی پڑھ دیں. ھذا فضل کلام اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. نہیں، یہ کلام آپ کلام، چھوڑ آپ گئے کو بیچ زبر میں. ہوگا استاد جی. ہاں یہ کلام اللہ کا فضل ہے. یہ نہیں، اس کا مطلب ہوگا، دیکھیں اس کا ترجمہ کیسے کریں گے. آپ نے نا آخر سے ترجمہ شروع کرنا ہے. جو مضاف مضاف الیہ سارے اکٹھے آتے ہیں نا، تو اس کا ترجمہ آپ نے آخری مضاف الیہ سے شروع کرنا ہے. جیسے اس میں آپ دیکھیں کہ جو مضاف مضاف الیہ مدیر پہ ختم ہو رہے ہیں، تو آپ نے مدیر سے شروع کرنا ہے اور پیچھے کی طرف آنا ہے. مدیر کی بیٹی، یہ مدیر کی بیٹی کی گاڑی کی چابی. ٹھیک ہے.
تو یہاں بھی آپ نا اللہ سے شروع کریں گے اور پیچھے کی طرف آئیں گے. کیسے؟ ٹھیک ہے ہاذا، بھائی. یہ اللہ کے کلام کا فضل ہے، یہ اللہ کے کلام کا فضل ہے. ٹھیک ہے. اس کا کریں جی حمید بھائی، احمد خالد بھائی، سوری احمد خالد بھائی آپ کریں. مالک یوم الدین، ہوا یعنی اللہ، مالک ہے یوم الدین، روز قیامت کے. ہاں جی ٹھیک ہے. ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے. وہ وہ یعنی دین اللہ. کا جو مطلب ہے نا، یہاں پہ دین کا مطلب ہوتا ہے جزا. وہ جزا کے دن کا مالک ہے. وہ، اب دیکھیں میں دین سے شروع کر رہا ہوں اور پیچھے کی طرف آ رہا ہوں. وہ دین جزا کے دن کا مالک ہے. اس کا کریں جی، یہ حمید بھائی آپ کریں. یوم الجمعۃ یوم العید، جمعہ کا دن اور عید کا دن. یہ تھوڑا مزید تھوڑا اور لاجیکل سینٹنس آ گیا ہے. اس میں مبتدا اور خبر کیا ہے؟ حمید بھائی بتائیں. مبتدا یوم ہے ٹھیک ہے. اور خبر کیا ہے؟ اور جمعہ خبر. آخر میں بھی نہیں الجمعہ. نہیں. العید. عید. نہیں، عید صرف عید بھی نہیں ہے. یوم العید. یوم العید. یوم العید. ٹھیک ہے. اور یہ مضاف مضاف الیہ دونوں مل کے خبر بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب بنے گا جمعہ کا دن عید کا دن ہے. جمعہ کا دن عید کا دن ہے. آخری جملہ پڑھیں گے جی اکرام بھائی. منور بھائی نے ہاتھ کھڑا کر دیا تو آپ پڑھ دیں، یا ایسا کریں آدھا جو ہے نا افضل ہاف جو ہے وہ ایک منور بھائی پڑھ دیں یہاں تک. افضل الذکر لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ افضل ذکر ہے. ٹھیک ہے. آگے اکرام بھائی آپ پڑھیں. وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور افضل دعا الحمدللہ ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. چلیں جی، آج کی کلاس ہم نے تقریباً پورا 1 گھنٹہ کلاس لی ہے. بیچ میں کچھ 1-2 دفعہ مس بھی ہو گیا تھا، تھوڑا رک بھی گئے تھے ہم. تو آج کی کلاس آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیں. جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں. جی منور بھائی بتائیں. سر جی وہ اصل میں نے ہاتھ کھڑا کیا تھا جملے پڑھنے کے لیے، وہ پھر میں نے لوور نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے معذرت. کوئی سوال نہیں ہے تو چلیں انشاءاللہ اگلے ہفتے میں ملتے ہیں. حمید بھائی بتائیں. یہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، اس کا کیا معنی ہوگا؟ آخرہ تو آپ کو پتہ ہے مزرعہ جو ہے نا یہ زراعت سے ہے، اور مزرعہ کا مطلب ہوتا ہے کھیتی. مزرعۃ جی الآخرہ جزاک اللہ. آخرت کی کھیتی. ٹھیک ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. استاد جی یہ یہ ساری جو جی جعفر بھائی. اللہ سریع الحساب، یہ ساریوں کا کیا مطلب بنتا ہے جی؟ سریع کا مطلب ہوتا ہے جلدی. ٹھیک ہے. استاد جی وہ افضل الدعاء میں جو واو آیا ہے جی یہ کیا ہے؟ یہ حرف عطف اس کو بولتے ہیں عربی میں.
عربی گرامر میں، اردو میں بھی، بلکہ اردو میں بھی اسے حرف عطف بولتے ہیں. یہ دو جملوں کو جوڑنے کے لیے آپس میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اور. جزاک اللہ خیرہ. چلیں جی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں. کل انشاءاللہ میں آپ کو اسائنمنٹ بھی بھیج دوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.